اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کو اب ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا نام ہے تاریخ اسلام، علامہ سید نجم الحسن صاحب قبلہ کراروی کی یہ کتاب ہے۔ پچھلی آڈیو میں ہمارا تذکرہ حضرت صالح کی حیاتی کا تھا۔ شروع کرتے ہیں ادھر سے ہی۔ واقعہ قوم سمود کے بعد حضرت صالح علیہ السلام برابر جذبہ حب وطن کے تحت وہاں جایا کرتے تھے، پھر آخر میں مکہ معظمہ کو انہوں نے اپنا مستقل مسکن قرار دے دیا کہ جس طرح کے اکثر انبیاء وہیں پر مقیم رہے اور یہ بھی وہیں پر قیام پذیر رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ان کے نزدیک کے جو رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں میرے نزدیک 280 سال ان کی عمر رہی ہوگی۔ حضرت صالح اور حضرت علی کے واقعات میں کافی موافقت ہے۔ احادیث فضائل میں بھی آپ دونوں کا تذکرہ اکثر مقامات پر ایک ساتھ ہی ملتا ہے۔ مثلاً حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی علیہ السلام، گزشتہ لوگوں میں شقی ترین مردم کون تھے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی کہ ناقہ صالح کو طے کرنے والے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اب سے آئندہ لوگوں میں شقی ترین کون ہوگا؟ تو عرض کی کہ خدا اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے۔ فرمایا وہ ہے کہ جو تیرے سر پہ ضربت کو لگائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے آئے اور مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے مخاطب کر کے لوگوں کو کہا کہ اے گروہ انصار، اے گروہ فرزندان بنی ہاشم، اے گروہ فرزندان عبد المطلب، سنو میں رسول خدا ہوں، میری پیدائش طینت رحمت باری سے ہوئی اور میرے ساتھ میرے اہل بیت علی وغیرہ اور حمزہ اور جعفر بھی پیدا ہوئے۔ یہ سن کر ایک صحابی بولا کہ اے حضرت، یہ لوگ بھی قیامت میں آپ کے ساتھ سوار ہو کر عرصہ محشر میں نکلیں گے؟ تو حضور نے کہا کہ سن، قیامت میں 4 افراد سواری پر ہوں گے، میں براق پر سوار ہوں گا، فاطمہ میرے ناقہ غضبہ پہ سوار ہوں گی، برادر صالح اس ناقے پہ سوار ہوں گے کہ جو ان کے عہد میں خدا کی نشانی تھا اور طے کر دیا گیا تھا، اور میرے برادر علی ابن ابی طالب اس ناقے پہ سوار ہوں گے کہ جو خصوصی طور پر ان کے لیے جنت میں لایا جائے گا۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت بھی عرض ہوتی ہے کہ جو کہ امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی ایسی مخلوق ہے کہ جو بطن مادر سے نہیں پیدا ہوئی؟ تو آپ نے کہا کہ وہ 7 ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ناقہ صالح، گوسفند ابراہیم علیہ السلام، مارے بہشت، کلاغ، وہ کوا کہ جو حابیل اور قابیل کے واقعے میں آیا تھا، اور 7واں ہے شیطان۔ کتاب حیات القلوب۔ اب باب نمبر 13 ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ عہد حضرت ہود و صالح کے عرصہ دراز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم بروایت روضۃ الصفا بمقام کوثا میں پیدا ہوئے کہ جو نواحی کوفے میں ایک گاؤں ہے، اور وہاں کا ایک قریہ ہے نام بابل، اس کو کوسا بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے عہد سلطنت میں ہوئی۔ نمرود روئے زمین پر حکومت کرتا تھا۔ وہ اگرچہ کہ کافر تھا اور اپنے باپ دادا کی طرف سے بت پرستی کرتا تھا، لیکن اپنی رعایا کے ساتھ انصاف برتتا تھا اور انسانوں کی خوشحالی کی سعی کرتا تھا۔ شیطان کے جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے نمرود کے دل و دماغ میں الوہیت کا سودا پیدا کیا اور اسے سمجھایا کہ جس کی اتنی عظیم الشان سلطنت ہو، اسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ لوگوں کی پیشانیاں اپنے سامنے جھکوائے۔ چنانچہ نمرود اس کے بھروسے میں آ گیا اور اس نے اپنی شکل کے بت ترشوائے اور تمام عالم میں پھیلا دیے اور کہا کہ ان کی پرستش کی جائے، اور ساری دنیا بالواسطہ اور بلا واسطہ اس کی پرستش کرنے لگی۔ نمرود اپنے عہد شاہی میں یہ سوچ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا تھا کہ واقعاً میں خدا بن چکا ہوں کہ ایک شب خواب میں اس نے دیکھا کہ افق بابل پر ایک ستارہ طالع ہوا ہے۔ وہ ستارہ ایسا ہے کہ اس کے نور و جمال سے آفتاب اور ماہتاب نابود ہو گئے ہیں اور ان میں قطعاً ضیاء باقی
نہیں رہی ہے۔ یہ خواب دیکھ کے وہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے اپنے ملک کے بڑے بڑے کاہنوں اور قیافہ شناسائیوں کو اپنے پاس طلب کیا۔ سب کے سب کاہن کے جب ایک جگہ پر موجود ہو گئے تو اس نے اپنا وہ خواب جو بہت ہی وحشت ناک تھا وہ ان لوگوں کو سنایا، اور وہ سب یہ بات سمجھ گئے کہ بالآخر اس کا تخت ختم ہونے والا ہے، لیکن اس کو یہ بات کون بتائے؟ تو بالآخر خلید بن عاص کے جو سارے منجنیوں کا سرتاج تھا وہ بولا کہ نہایت ہی افسوس کے ساتھ عرض ہے کہ آپ کا یہ خواب اجرام فلکی کے تاثرات کا نتیجہ ہے۔ آپ کی مملکت میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو کہ عظیم الشان اور عظیم السلطان ہوگا، اور اس کی پیدائش آپ کی سلطنت اور آپ کی خدائی کے اختتام کا پیغام ہوگا۔ وہ پیدا ہونے کے ہی کچھ دنوں کے بعد ایک نئے دین کا آغاز کرے گا اور نئی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دے گا۔ نمرود نے اس وقت ان لوگوں سے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ وہ بچہ پیدا تو نہیں ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے حساب سے وہ اب تک پیدا نہیں ہوا، لیکن وہ عنقریب ہی پیدا ہونے والا ہے۔ اس وقت نمرود نے بطور مشورہ یہی دیا کہ مردوں کو عورتوں کے قریب نہ جانے دیا جائے، اور جتنی بھی عورتیں حاملہ ہیں ان کے حمل سخت کروا دیے جائیں۔ اس کے بعد نمرود نے ہر 10 مرد کے اوپر ایک مرد معین کیا کہ وہ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے پائیں، اور دنیا میں جتنی بھی دائیاں تھیں ان کو حکم دیا کہ ہر عورت کے اوپر نگرانی کرے، کسی کو حمل نہ ٹھہرے، اور اگر حمل ظاہر ہو تو اس کو فوراً ساقط کر دیا جائے۔ منجموں نے خبر دی کہ فلاں شب کو اس لڑکے کا نطفہ قائم ہوگا تو سلطنت نمرودی اس وقت تباہ ہو جائے گی۔ نمرود نے یہ معلوم کر کے اس رات سے پہلے پہلے تمام مردوں کو شہر سے باہر کر دیا، ہر دروازے پر اپنے معتبر لوگوں کو لگا دیا کہ کوئی شہر میں داخل نہ ہو اور کوئی عورت باہر نہ نکلے۔ تاریخ کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہونے والے تھے وہ بھی ایک دروازے پر نگران کی حیثیت سے تعینات تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بھی تفریح کرنے والی عورتوں کے ساتھ گھومتی پھرتی اسی دروازے کے قریب آئی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی نگاہ اپنی زوجہ پہ پڑی تو اس وقت ان کو جنسی جذبات مشتعل ہوئے، اور اس رات میں خداوند متعال کے حکم سے وہ ہوا کہ جو خدا چاہتا تھا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ صبح ہوتے ہی منجموں نے نمرود سے کہا کہ اے بادشاہ زمین، اے ولی نعمت، وہ نطفہ کہ جس کے لیے پوری بندش کی گئی تھی وہ اسی شب صلب پدر سے رحم مادر میں قائم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر نمرود کو بہت غصہ آیا اور اس نے حکم نافذ کیا کہ حملوں کا تدارک کیا جائے، اور جس عورت کے حمل ظاہر ہو اسے فوراً گرفتار کر کے اس کا حمل ساقط کر دیا جائے۔ دائیاں ایک ایک کے گھر گئیں، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کی والدہ کے بھی گھر آئیں، لیکن خدا کی حکم سے وہ حمل ان لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں ہوا۔ خود مادر ابراہیم کو بھی اس بارے میں بخوبی علم تھا کہ وہ حاملہ ہیں، اور انہوں نے اس حمل کو اپنے شوہر سے بھی پوشیدہ رکھا۔ بالآخر جب حمل کی تکمیل ہو گئی تو وہ ایک شب کسی بہانے سے باہر نکلیں اور ایک پہاڑ کی کوہ میں جا کر بچہ جنا۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی وہ گھبرائیں اور سوچنے لگیں کہ اگر اس کی خبر ولادت کسی کو بھی ہو گئی تو پھر وہ اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ اسی خیال سے اپنے دل پر پتھر رکھے وہ حضرت ابراہیم کو غار میں ہی ڈال کے گھر واپس آ گئیں، اور یہی خیال رہا کہ کہیں جانور اس بچے کو نہ کھا جائے، تو فوراً سے واپس آ کے غار کے منہ پر ایک بہت بڑا سا پتھر رکھ دیا۔ کچھ دن تک بہت بے چین رہیں، اور پھر جب موقع ملا تو بچے کو دیکھنے گئیں، تو وہاں پر پہنچیں تو غار سے جب پتھر ہٹایا تو دیکھا کہ ان کا بچہ بہت ہی خوش و خرم ہے۔ اور کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے منہ میں انگوٹھا لیے چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر بچے سنت ابراہیمی کے طور پر بچپن میں انگوٹھا چوستے ہیں، اور ابراہیم کے انگوٹھے اور انگلیوں سے دودھ، پانی اور شہد برآمد ہوتا تھا۔ الغرض بچے کی حالت دیکھ کر ماں بہت خوش ہوئیں اور سمجھ گئیں کہ یہ بچہ بہت بلند ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مادر ابراہیم برابر بچے کو دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ جب پہنچتی تھی تو ہوا کے جھونکے سے غار پر سے پتھر ہٹ جاتا، اور جب یہ واپس جاتی تو خود بخود وہ پتھر واپس اپنی جگہ پر آ جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کا قیام غار میں تقریباً 13 سال ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی اور بھی روایات میں مختلف تاریخیں مینشن ہیں، لیکن یہ 13 سال زیادہ نزدیکی ہے۔ بالآخر حضرت ابراہیم غار سے برآمد ہوئے
اور آپ کی بعثت اس وقت ہو چکی تھی، آپ اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں بیل، اونٹ، بھیڑ وغیرہ نظر آئے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ جانور یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جانور ہیں۔ پوچھا ان کا خالق کون ہے؟ ان کی والدہ نے جواب دینے سے اعتراض کیا۔ رات قریب تھی جب رات ہوئی اور ستارہ پرستوں کو دیکھا تو استفہام انکاری کے طور پر پوچھا کیا یہ ہمارا رب ہے؟ پھر چاند پرستوں کو دیکھا تو پوچھا کیا یہ ہمارا رب ہے؟ پھر سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہ ہمارا رب ہے جو کہ بہت روشن ہے۔ پھر وضاحت کر دی کہ اے قوم، یہ ڈوبنے والے کسی طرح خدا نہیں ہو سکتے، خدا بس وہی ہے کہ جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک چچا تھے کہ جن کا نام آزر تھا۔ یہ بت تراشی کرتے تھے اور بت فروشی کے لیے اپنے لڑکوں کو بازار بھیجتے تھے۔ ایک روایت کی بنا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق جب انتقال کر گئے تو آزر نے ہی آپ کی کفالت کی اور انہیں بھی اپنے لڑکوں کی طرح بت فروشی کے لیے بازار بھیجنا چاہا، مگر پہلے تو یہ راضی نہ ہوئے، لیکن حالات کی روشنی میں رضا دے دی۔ یہ بتوں کو بازار میں لے جاتے اور بڑے بت کی کمر پہ رسی باندھ کر اسے گھسیٹتے اور آواز لگاتے تھے کہ ہے کوئی ایسا جو اس قسم کے بت کو خریدے کہ جو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ ان کی اس ترکیب سے بتوں کی بکری کم ہو گئی۔ آزر نے مواخذہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ کیوں ایسے بتوں کو پوچھتے ہو کہ جو نہ سن سکتے ہیں اور جو نہ دیکھ سکتے ہیں؟ چچا ان کی پرستش چھوڑ دیں اور خدائے واحد کی عبادت کریں۔ پر روایت روضۃ الصفا حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تبلیغ کر رہے تھے اور ان کی تبلیغ کی شہرت ہو گئی اور یہاں تک کہ اتنی بڑھی کہ نمرود کے کانوں تک بھی وہ آواز پہنچ گئی۔ نمرود کو جو ہی اس کی اطلاع ملی اس نے اس نوجوان کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ مادر ابراہیم گھبرا گئیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی ماں سے کہا کہ گھبرائیے نہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم دربار میں تشریف لے گئے اور نہ وہاں پہ جا کے سلام کیا، نہ رسم وقت کے مطابق نمرود کو سجدہ کیا۔ تو نمرود نے پوچھا کہ جس طرح ساری دنیا مجھے سجدہ کرتی ہے تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے خالق کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے 2 آدمیوں کو قید سے برآمد کر کے ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کر کے کہا کہ دیکھو میں بھی زندہ اور مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس کو کہا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو آفتاب کو مشرق سے طالع کرتا ہے، اگر تو اپنے کو خدا سمجھتا ہے تو اسے مغرب سے طالع کر کے دکھا۔ یہاں پہ وہ مبہوت ہو گیا اور عاجز ہو گیا، لیکن وہ اس کے جواب سے بہت بھڑکا لیکن کچھ کر نہ سکا اور حضرت ابراہیم دربار نمرود سے کامیاب واپس لوٹے۔ اس واقعے کے بعد بھی حضرت ابراہیم مسلسل جد و جہد میں رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم کا ایک عید کا بہت بڑا دن آیا اور جب یہ لوگ سب لوگ جشن منانے شہر سے باہر گئے تو حضرت ابراہیم نے ان کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا سوائے اس بڑے والے بت کے۔ امام جعفر صادق ادھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دن بت شکنی کی تھی وہ نوروز کا دن تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکنی کے بعد اپنے گھر آرام سے واپس چلے گئے اور رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودی واپس آئے اور انہوں نے اپنے بت خانے کا یہ حشر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ ابراہیم ہی کا کام ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے پوچھا کہ یہ کیا حرکت تھی؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ تو موجود ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اس سے پوچھو، اگر یہ بول سکے اور بتائے، اور اگر کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ اس کے گلے یہ اس وقت زندہ بیٹھا ہوا ہے، تو سمجھ لو اگر یہ کچھ نہیں بولتا تو سمجھ لو کہ یہ لاش ہے، اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم کے اس جواب سے لوگوں پر بہت اثر ہوا۔ ان میں سے اکثر حضرات اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ واقعاً اگر بت میں کوئی طاقت ہوتی اور کچھ کر سکتے تو یہ اپنے آپ کو کم از کم بچا لیتے، تو اس میں کوئی طاقت نہیں ہے اور یہ بھی اپنے دیگر ساتھیوں کو نہیں بچا پایا، تو ہم اب ابراہیم کے خدا کو ضرور مانیں گے۔ یہ تمام صورتحال دیکھ کے نمرود کو احساس ہوا کہ ان کی تبلیغ کا زور پکڑ رہا ہے اور اگر اس کو ہم نے اس وقت گرفتار نہیں کیا تو میری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی۔
کتاب عجائب القصص میں یہ وارد ہوا ہے کہ نمرود نے ان کو گرفتار کرا کے ایک آہنی تنور میں بند کیا اور اس میں بھرپور آگ جلوائی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا تو وہ جیسے کہ تیسے تھے، یعنی ان کو کوئی آگ سے گزن نہیں پہنچا تھا۔ اسی طرح کتاب معارج النبوت میں ذکر ہے کہ نمرود نے مقام کوثا میں ایک 4 دیواری تیار کرائی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 فرسخ تھی، اس کی بلندی 100 گز تھی، اور پھر اس دیواری میں لکڑیوں سے اس کو بھرا گیا اور اس میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ روشن ہو گئی لیکن اب کوئی سبیل نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کو آگ ڈالا جائے، تو شیطان نے منجنیق کا مشورہ دیا۔ منجنیق تیار کی گئی اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا پتھر رکھ کر پھینکا گیا۔ جب تجربہ ٹھیک ہوا تو حضرت ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، گلے میں بھی طوق آہن ڈالا اور پھر منجنیق میں بٹھا کے انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین یہ والی دعا پڑھی تھی۔ آسمان کے معزز فرشتے جب یہ سب دیکھ رہے تھے تو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالک، روئے زمین پر ایک ابراہیم ہی ہیں کہ جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ حکم خدا ہوا کہ ابراہیم کے پاس تم جاؤ، اگر وہ تمہاری مدد قبول کر لیں تو تم بھلے ان کی مدد کر دینا۔ وہ سب فرشتے زمین پہ نازل ہوئے، حضرت ابراہیم کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی، لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے کہ جو ہوا اور پانی پر متعین ہے۔ فرشتہ ہوا نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے آگ کو منتشر کریں۔ آپ نے کہا کہ یہ میرا موقع امتحان ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کے پھینکا اور ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ جبرائیل نے بڑھ کے استقبال کیا کہ ابراہیم تمہیں کوئی حاجت نہیں؟ فرمایا بے شک ہے، لیکن مجھے تم سے نہیں ہے۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ اچھا مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ کہا سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے پورا علم ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان وارد ہوئے۔ فرمانے باری تارا ہے کہ اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے سرد ہو جا۔ وہاں پہ آگ گلزار بنی، کل و ریحان کی کثرت ہو گئی۔ صدی کا بیان ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم کو زمین پہ بٹھایا، ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا، گلاب اور نرجس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہی وسط نار میں پہنچے، حضرت جبرائیل نے فوراً بلور کا ایک تخت بھیجا کر اس پر انہیں بٹھا دیا۔ جب حضرت آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی دور بیٹھی ہوئی آگ کو پھونک رہی تھی، اسی لیے خدا نے انہیں مارنے کا حکم دیا ہے، اور مینڈک دور سے منہ میں پانی لے کے نار کی طرف پھینک رہا تھا تاکہ وہ بجھ جائے تو حضرت ابراہیم بچ جائیں، اسی لیے خدا نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور رعزہ بنت نمرود ایمان لائی۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھی۔ رعزہ بنت نمرود کے ایمان لانے کے متعلق علامہ عبد الواحد بن محمد لکھتے ہیں کہ رعزہ بنت نمرود بڑی زیرک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو اس بات پہ راضی کیا کہ اسے اس منارے پر جانے کی اجازت دی جائے کہ جس پہ سب لوگ بیٹھ کے حضرت ابراہیم کو دیکھ رہے تھے۔ اس کو نمرود کی اجازت ملی اور بالآخر اس نے وہ سارا حال احوال دیکھا اور بے ساختہ اس نے آواز دی کہ اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز ابراہیم تک پہنچائی۔ حضرت ابراہیم نے وہیں سے جواب دیا کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ تو اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ تو آپ نے کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر ابراہیم کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی اسے آگ کی کسی حصے نے اذیت نہیں پہنچائی اور وہ حضرت ابراہیم تک جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان
نمرود کو جب اپنی بیٹی کے حوالے سے پتہ چلا کہ وہ ایمان لے آئی ہے تو اس نے اسے توبہ کرنے کو کہا، لیکن اس کی بیٹی نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کیا اور اسے دھوپ میں لٹا کر ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھونکنے کو بولا۔ ادھر جلادوں نے اس کو سزا دی اور خدا نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ میری اس کنیز کو تندرست و توانا کر کے ابراہیم تک پہنچا دو۔ حضرت جبرائیل ان کو حضرت ابراہیم کے پاس لے کے گئے۔ بالآخر انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند سے کہ جو سارہ و ہاجرہ کے علاوہ قطورہ بیوی سے تھا اس سے شادی کروائی، اور پھر خدا نے اس کو ایسی عزت بخشی کہ اس کے سلسلہ رحم میں بہت سے انبیاؤں کو پیدا کیا۔ کتاب عجائب القصص۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم جب نار نمرود سے برآمد ہوئے اور اس کے بعد آپ نے مسلسل تبلیغ جاری رکھی، اور اس کی تبلیغ کو دیکھتے ہوئے نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خدائے ابراہیم سے مقابلہ کرے گا۔ اس نے اس کام کے لیے ایک بہت ہی بڑا محل تعمیر کروایا، ایک بہت طویل مینارہ تیار کروایا کہ جو کہ کئی سالوں پہ مکمل ہوا، اور جب مینارہ مکمل ہو گیا تو وہ اپنے ساتھ ایک تابوت بنوا کر لے کر گیا۔ ساتھ میں اس نے اپنے ہمراہ 4 گدھ بھی رکھے کہ جن کو بھوکا رکھا۔ پھر اس تابوت میں 4 ڈنڈے بندھوا کر ان میں گوشت باندھ دیا، تیر و کمان لے کر گیا، ان کو اوپر چھوڑا، مگر نمرود نے جب آسمان کی طرف نگاہ کی تو اس کو آسمان اتنا ہی دور نظر آیا کہ جتنا اس کو زمین سے دور نظر آتا تھا۔ بالآخر نمرود نے اس تیر کو آسمان کی طرف رخ کر کے مارا، اور اسی دوران میں ایک بہت ہی زبردست زلزلہ آیا اور وہ ساری کی ساری عمارت گر گئی۔ عمارت کے گرنے سے ایک ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ساری مخلوق کی زبان بدل گئی، اور کچھ روایات کے حساب سے اسی زبانوں کی بدلنے کی وجہ سے اس ملک کا نام کہ جس میں نمرود رہتا تھا بابل پڑ گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ نار نمرود سے برآمد ہونے کے بعد بھی حضرت ابراہیم نمرود کے پاس گئے اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، تو توبہ کر لے۔ تو اس نے کہا اس چیز کا کوئی بھی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ آگ تمہارے لیے گلزار بن گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے خدا کو تسلیم کر لوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر نمرود کو پھر تاؤ آیا، کہنے لگا کہ میرے پاس جس قدر لشکر ہے وہ تمہارے خدا کو نصیب نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تیری بساط ہمارے خدا کے مقابل میں کچھ نہیں، تو اس کا کیا ذکر، خود میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو نمرود نے کہا کہ اچھا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تم اپنا لشکر بلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ دن مقرر ہوا اور نمرود نے بے شمار لشکر جمع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان میں تن تنہا پہنچے۔ نمرود نے پوچھا تمہارا لشکر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ عنقریب آنے والا ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج فضا میں ظاہر ہوئی اور ان کی تعداد اتنی تھی کہ سورج کی روشنی چھپ گئی۔ ان مچھروں نے زمین پر پہنچ کر لشکر نمرود پہ حملہ کیا، نہ صرف لوگوں کو بلکہ ان کے اسلحے بھی کھا گئے، جو بچے وہ جان بچا کے بھاگ گئے۔ نمرود نے جب اپنے اوپر خود مچھروں کی بارش دیکھی تو بروایت شیشے کے ایک مکان میں اپنے آپ کو پہنچا دیا اور اسے صاف کرا کے ہر طرف سے بند کیا، مگر ایک لنگڑا مچھر کسی طرح اس میں باقی رہا اور وہ اس کی ناک کی طرف سے دماغ میں جا پہنچا اور وہی اس کی موت کا بھی سبب بنا۔ روضۃ الصفا میں بیان ہوا ہے کہ نمرود کے سر میں جو مچھر گھسا اس کی وجہ سے اس کے سر پر جب تک جوتیاں نہیں ماری جاتی تھیں اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ 40 سال اس واقعے کے بعد زندہ رہا اور آخر میں اسی مچھر کے سبب سے وہ مر گیا۔ اس واقعے کے 400 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی۔ الغرض نمرود نے اپنی حالت کے پیش نظر حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ مملکت بابل سے جلد از جلد نکل جاؤ، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے پھر ہجرت فرمائی۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تم شہر نمرود سے نکل کر ارض مقدس شام کی طرف ہجرت کر جاؤ، چنانچہ وہ اپنے ہم نواؤں سمیت نکل کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ حران کی مخالفت کی وجہ سے کنعان ہجرت کر گئے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو کنعان بن حام بن نوح کی طرف منسوب ہے۔ تھوڑا عرصے وہاں قیام کیا کہ قحط پڑ گیا،
پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کنعان سے عازم مصر ہو گئے، ابھی وارد نہیں ہوئے تھے کہ خدا نے حضرت لوط کو مبعوث برسالت کر کے موتفقات کی طرف چلے جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے علیحدہ ہو کر روانہ ہو گئے۔ طبری میں ہے کہ موتفقات ان 5 دیہاتوں کو کہتے ہیں کہ جو علاقہ فلسطین میں واقع ہیں اور جن کے ہر دیہات میں 1 لاکھ آبادی تھی۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچنے والے تھے تو انہیں علم ہوا کہ یہاں کا بادشاہ کہ جو فراعنہ میں ہے ایک فرعون ہے کہ جس کا نام سنان بن علوان ہے، وہ بڑا ظالم اور جابر ہے اور وہ کسی بھی عورت کو محفوظ نہیں چھوڑتا، لہٰذا انہوں نے ایک صندوق بنوا کر حضرت سارہ کو اس میں بند کر لیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ورود مصر میں ہوا تو چونگی پر سامان کی تلاشی لی، بالآخر صندوق کا قفل کھولا اور جناب سارہ برآمد ہوئیں۔ آپ کے حسن و جمال کی شہرت پوری جگہ پر ہو گئی اور تلاشی لینے والے نے بادشاہ کو رپورٹ دی کہ ایک مسافر آیا ہے اور اس کے پاس حسین ترین عورت ہے۔ حسب عادت اس کو بلانا چاہا، لیکن جناب سارہ سے پہلے حضرت ابراہیم کو بلا لیا اور اس سے یہ سوال کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو اور تمہارے ہمراہ جو عورت ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ عورت میری حرمت اور خالہ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت ابراہیم نے آ کے جناب سارہ سے وہ سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ خیال رکھنا، میں نے تم کو اپنی خالہ کی بیٹی کہا ہے، کیونکہ اگر میں یہ کہتا کہ میری بیوی ہے تو وہ یقیناً مجھے قتل کر کے تم پہ قبضہ کرنے کی صحیح کرتا۔ اب تم جاؤ، میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت کی بنا پہ گرفتار کر لی گئے اور اب آپ وہیں پر محو نماز ہو گئے۔ جناب سارہ اب اس کے دربار میں گئیں تو جو ہی اس کے قریب گئیں وہ چند منٹ باتوں کے بعد بدنیت ہوا اور اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خدا نے اس کا ہاتھ سکھا دیا، پھر اس نے لجاجت کی تو آپ نے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہوا، مگر پھر اس نے بدنیتی سے ہاتھ بڑھایا، پھر اس کا ہاتھ خشک ہوا اور وہ قابو نہیں کر سکا۔ بالآخر روایات میں ہے کہ 3 بار اسی طرح ہوا اور وہ عاجز ہو گیا اور یہ سمجھ گیا یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے۔ اس نے توبہ کر لی اور بڑی معافی مانگی اور ان کی خدمت کے لیے ہاجرہ نامی ایک کنیز بھی دی اور کہا کہ یہ اجرت ہے تمہاری اس دعا کی کہ جس کی وجہ سے تم نے میرے اس ہاتھ کو تندرست کیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ فرعون مصر نے حضرت سارہ کے ساتھ جناب ہاجرہ کو بھیج دیا اور ایک شخص کو یہ پیغام دے کر حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا کہ سارہ کو لے کر میری مملکت سے باہر چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم حکم پاتے ہی عازم سفر ہو گئے۔ آپ شام و فلسطین رواں ہوئے۔ بروایت ابن قتیبہ وہ اسی راستے گزرے کہ جس راستے میں وہ مقام پڑتا تھا کہ جس کا بادشاہ ساروقی نامی کو کہ جسے بروایت سنان بن حلوان بھی کہتے ہیں خداوند عالم نے بروقت معزول کیا۔ یہ وہی بادشاہ تھا کہ جس نے قبل از حضرت ابراہیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، انہیں مجبوراً وہاں سے روانہ ہو کر مصر جانا پڑا۔ ابن عتیبہ کا بیان ہے کہ اس کے معزول ہونے سے اس کا سارا مال و اسباب حضرت ابراہیم کے ہاتھ لگا اور انہوں نے اس میں سے نصف خود لیا اور نصف جناب لوط کو دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ میرے نزدیک یہ بیان قابل نظر ہے۔ آرائس سالبی میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے روانہ ہو کے شام پہنچے اور وہاں تھوڑے عرصے مقیم رہ کے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ شام کے بادشاہ نے بھی آپ کو قیام نہیں کرنے دیا تو آپ وہاں سے مقام سبا میں جا کے ٹھہرے۔ جب آپ مقام سبا پہنچے تو آپ کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں تھا۔ اپنی خواتین کو اس بے آب و گیاہ جنگل میں بٹھا کر آپ نے کہا کہ میں کچھ ڈھونڈ کے لے کر آتا ہوں۔ جب کھانے پانی کے لیے آپ نکلے تو رستے میں آپ کو کچھ بھی نہ ملا، پھر بھی ایک بوری ریت بھری تاکہ بیویوں کو تسلی رہے اور وہاں آ کے ان کو دی اور فوراً سے خود کروٹ پھیر کر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عورتوں نے آپ کو جگایا کہ روٹی کھا لیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آٹا کہاں سے آیا، تو عورتوں نے کہا کہ یہ وہی آٹا ہے کہ جو آپ بوری میں لائے تھے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ کنواں کھودنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب کنواں کھودا اور آب شیریں برآمد ہوا تو آہستہ آہستہ اس جگہ پر آبادی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ ایک شہر بن گیا جو اب تک ابراہیم آباد کے نام سے مشہور ہے۔
حضرت ابراہیم اس مقام سب میں قیام پذیر رہے اور عرصہ دراز تک رہے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ وہاں کے باشندے آپ کی اطاعت گزاری میں کوتاہی کرنے لگے اور وہ لوگ آپ کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے، تو آپ وہاں سے روانہ ہو کے فلسطین کے علاقے میں بمطابق قط کے جو رملہ و ایلیا کے درمیان واقع ہے قیام فرمایا، اور روایات روضۃ الصفا تاخیر حیات آپ یہیں قیام فرمایا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنی عمر کا ایک نمایاں حصہ گزار چکے تو ان کے دل میں فرزند کی تمنا پیدا ہوئی، چونکہ حضرت سارہ عقیم تھیں اس لیے وہ اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن بالآخر جناب سارہ نے اس کو محسوس کیا اور انہوں نے رد عمل میں جناب ہاجرہ کو انہیں ہبہ کر دیا کہ آپ ان سے عقد کر لیں کہ شاید خدا کوئی اولاد دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے عقد کیا، اور چونکہ وہ جوان بھی تھیں اور مشیت خدا بھی تھی، لہٰذا وہ حاملہ ہوئیں اور مدت حمل پورے ہوتے ہی ایک چاند سا بچہ ان کے بطن سے متولد ہوا کہ جس کا عبرانی نام اشموئیل نام رکھا، کہ جو کثرت استعمال سے اسماعیل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو بے حد چاہتے تھے، انہیں کبھی اپنے کندھوں پہ رکھتے، آغوش میں رکھتے، بے انتہا پیار کرتے۔ صاحب اولاد ہونے کی وجہ سے ہاجرہ کے بھی دل میں سارہ کی طرف سے برتری پیدا ہوئی۔ حضرت سارہ چونکہ عورت ذات تھیں تو وہ اپنے تفوق کو برداشت نہیں کر سکیں اور انہوں نے قسم کھائی کہ میں کنیز ہاجرہ کے جسم میں سے 3 اعضاء کو قطع کروں گی۔ یہ سن کے ہاجرہ ہراساں ہوئیں۔ حضرت ابراہیم نے سارہ سے سفارش کی اور کہا کہ اپنی قسم دونوں کانوں کی لوئی کو چھید کر اور ختنہ کرنے سے پورا کر لو۔ حضرت سارہ نے اسے مان لیا، چنانچہ ان کا ختنہ کیا گیا اور دونوں لوئی کو چھید دیا گیا۔ اس وجہ سے اسلام میں عورت کا ختنہ اور کانوں کی لو کو چھیدنا سنت ہے۔ جناب ہاجرہ کا جب کان چھدا تو انہوں نے گوشوارے پہن لیے، جس کی وجہ سے سارہ کو اور زیادہ محسوس ہوا۔ کشف الغمہ میں ہے کہ سارہ سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود سارہ نے ہاجرہ کو ہبہ کیا تھا، حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا تھا۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ جناب سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ان ماں بیٹوں کو جلد سے جلد ہماری نظروں سے اوجھل کرو، میں ڈرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو خدا کی طرف سے میرے لیے عذاب کا سبب بنے۔ حضرت ابراہیم نے اس بات کی وجہ سے ایک تہیہ ارادہ کیا اور جناب ہاجرہ کو اسماعیل سمیت کہ جب ان کی عمر صرف 2 سال کی تھی لے کر ایک طرف کو چل پڑے۔ جبرائیل نے پوچھا کہاں لیے جاتے ہیں؟ کہا کسی بے آب و گیا جنگل میں۔ پھر انہوں نے کہا مکے کی طرف لے چلو، اس سے زیادہ ریتیلا اور پتھریلا جنگل کہیں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کی طرف لے چلے۔ حضرت جبرائیل راستہ بناتے رہے اور یہ لوگ راستہ چلتے رہے۔ جب یہ سواری اس مقام پر پہنچی جہاں پر اب زمزم ہے تو اس وقت وہ ایک چٹیل میدان تھا، نہ اس جگہ پانی تھا، نہ سبزہ، نہ گھاس، نہ انسان، نہ ہی کوئی آبادی۔ تو جبرائیل نے کہا کہ بس اس جگہ ان کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم ان کو چھوڑتے ہوئے تھوڑا گھبرائے، لیکن جبرائیل نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، انہیں خدا کے حوالے کر دو۔ جبرائیل کے کہنے سے ان کو تسلی ہوئی، لیکن فطرت انسانی کے تقاضے سے بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہو گئے، اے پالنے والے، اس آب و گیا وادی میں تیرے گھر کے پاس اپنی ذریت چھوڑے جاتا ہوں، خدا اب تو ان کا نگہبان ہے۔ بس پتھر دل پہ رکھ کے جب آپ مڑے تو جناب ہاجرہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور چلا کے روئیں اور کہا کہ ابراہیم، ہمیں اس چٹیل میدان میں، اس خوفناک جنگل میں آپ کس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا تھا کہ جناب ہاجرہ نے پھر سوال کیا کہ ابراہیم یہ بتائیں کہ جو کچھ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ خود سے کر رہے ہیں یا خدا کا حکم ہے؟ تو ابراہیم نے جواب دیا، اے ہاجرہ، جو کچھ بھی ہے یہ حکم خدا سے ہو رہا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا۔ بس یہ سننا تھا کہ ہاجرہ کو تسلی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں اس فرمان پہ راضی ہوں، میرے لیے کافی ہے اور اسی پر میرا توکل ہے۔ الغرض پر روایت روضہ الصفا حضرت ابراہیم 3 یوم اس وادی میں قیام کرنے کے بعد جناب ہاجرہ سے رخصت ہوئے اور جناب اسماعیل کو پیار کیا اور بچشم نم واپس ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے حضرت ابراہیم جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے نکل تو گئے، لیکن ان کے دل کو سکون نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم جس قدر پانی اور جتنا کھانا دے سکتے تھے وہ آپ نے دیا، اور بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ سارا کھانا ختم ہو گیا اور پانی بھی ختم ہو گیا۔
حتیٰ کہ جناب حاجرہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ ماں بیٹے پر پیاس کا اتنا غلبہ تھا، حاجرہ بیٹی کی حالت نہیں دیکھ پا رہی تھیں تو بالآخر دوڑ کر کوہ صفا پہ گئی تاکہ وہاں سے نظر دوڑائیں، اگر آبادی ہو تو پانی حاصل کریں۔ جب کوہ صفا پہ پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا تو فوراً واپس آئیں، بچے پہ ایک نگاہ ڈالی اور کوہ مروہ کی طرف چلی۔ پانی کی طلب اور پیاس کی بےتابی جناب حاجرہ کو دوڑا رہی تھی اور بچے کا خیال ان کے دماغ میں چکرا رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب حاجرہ چونکہ طلب آپ کے لیے بین الصفا و مروہ 7 مرتبہ دوڑی تھیں، اسی لیے حج کے موقع پہ 7 مرتبہ سعی واجب قرار دی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب جناب حاجرہ سیراب ہو گئیں اور بچے کو پانی پلایا تو اپنے مقام سے اٹھ کر چشمے کے قریب آئیں اور اپنا مشکیزہ بھرنا چاہا۔ جبرائیل نے کہا کہ پانی بھرنے کی ضرورت نہیں، یہ پانی یہاں پر ہمیشہ جاری ہی رہے گا۔ جب جناب حاجرہ یہ 7 چکر لگا رہی تھی تو آخری چکر میں آپ بہت گھبرا گئی تھیں اور جب اپنے بچے کی طرف دوڑیں تو وہاں دیکھ کر کیا دیکھتی ہیں کہ قدرت خدا کا تماشا کہ اسماعیل جس جگہ پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ پہ چشمہ ابلا اور جناب حاجرہ نے تب شکر خداوندی بجا لایا۔ جناب حاجرہ ابھی چشمے کے قریب ہی کھڑی تھی کہ ان کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ اے حاجرہ، پانی کا یہ چشمہ تیرے فرزند اسماعیل کے لیے جاری ہوا ہے، تیرا یہ فرزند منصب نبوت پر فائز ہوگا اور اس وقت بھی وہ نبی ہے۔ اے حاجرہ، یہ اپنے باپ کے ہمراہ میرا گھر بنائے گا۔ اور یہ سن کے جناب حاجرہ کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں اور وہ خوش اور مسرور ہو گئیں۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ آب زمزم سطح عرض پر جب رونما ہوا تو اس کی وجہ سے طائر بھی ہوا میں پرواز کرنے لگے اور لوگ اپنے قبائل ان طائروں کی وجہ سے وہاں تک لے کر آئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ سرزمین پہ پانی ہے تو جناب حاجرہ سے اجازت لی کہ کیا ہم یہاں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے اجازت دی تو بیان کیا جاتا ہے کہ یمن سے 2 قبائل وہاں پر آ کے رکے، بنی جرہم اور قطورہ۔ حضرت اسماعیل نے انہی لوگوں کے درمیان سے عربی بھی سیکھی، انہی کے درمیان پلے بڑھے، یہاں تک کہ حد بلوغ تک وہیں پر رہے، انہی میں شادیاں ہوئیں اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ جناب حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جانے کے 1 سال کے بعد جبکہ حضرت اسماعیل کی عمر 3 سال کی ہوئی اور جبرائیل نے ان لوگوں کے حالات سے ابراہیم کو باخبر بھی کیا تھا، لہٰذا انہوں نے جناب سارہ سے کہا کہ میں مکہ معظمہ جانا چاہتا ہوں تاکہ اسماعیل کو دیکھوں کہ کس حال میں ہے۔ سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دے دی، لیکن جاتے ہوئے جناب سارہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ جس سواری پر آپ جا رہے ہیں اس سے اتریں گے نہیں، بس ان کو دیکھ کے فوراً واپس آ جائیں گے۔ جب آپ کی سواری وہاں پہنچی تو جناب حاجرہ نے ابراہیم کو دیکھ کے بہت خوش ہوئیں اور بہت مسرت کے ساتھ انہیں اپنے گھر پہ لائیں، پھر درخواست کی کہ اپنی سواری سے اتریں تو آپ کا سر مبارک دھوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سارہ سے عہد کر کے آیا ہوں کہ اپنی سواری سے نہیں اتروں گا، میں عہد نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کے جناب حاجرہ نے ایک جانب ایک پتھر لا کے رکھا، ابراہیم نے اس پر اپنا پیر ٹکا کر سر ایک طرف کیا، پھر انہوں نے دوسری جانب پتھر رکھا، اس طرح نصف سر اس طرح سے دھلایا گیا۔ جس پتھر پہ ابراہیم نے اپنے پیر رکھے تھے اس پہ نقش قدم ابھر آیا، وہی بعد میں مقام ابراہیم قرار پایا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح کچھ اور روایات میں ہے کہ مقام ابراہیم پہ وہ جو پتھر ہے جس پر کعبہ بنانے کے موقع پہ حضرت ابراہیم نے قدم رکھے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسماعیل کی دوسری بیوی نے حضرت ابراہیم کا سر دھلایا تھا اور اس موقع پر انہوں نے پتھر پہ قدم رکھے تھے اور نقش ابھرا اور وہی مقام ابراہیم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 5 سال کے ہوئے تو بطن سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم اور جناب سارہ اپنے وطن شام و فلسطین میں زندگی کے ایام گزار رہے تھے کہ خدا نے جناب سارہ کی تمنا کے مطابق ایسی صورت میں جبکہ بروایت یعقوب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی اور جناب سارہ کی عمر 90 سال تھی، خدا نے جبرائیل کے ذریعے سے تولید کی بشارت دی۔ اس بشارت کے ساتھ ہی وہ حائضہ ہو گئیں۔ ان دونوں کو اس واقعے سے بڑا تعجب ہوا کہ بالآخر وہ حاملہ ہوئیں اور جناب اسحاق پیدا ہوئے۔ روضۃ الصفا میں بیان ہے کہ حضرت ابراہیم نے
جناب سارہ کے حاملہ ہونے کے بعد ایک خواب دیکھا کہ 1000 ستارے آسمان پر مجتمع ہیں۔ جبرائیل سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس اسحاق کے صلب سے 1000 انبیاء پیدا ہوں گے۔ یہ سن کے حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر اسماعیل کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ان کی نسل سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے جو سب کے سر کے تاج ہوں گے۔ یہ سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ متعدد روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم کئی دفعہ حضرت اسماعیل اور جناب ہاجرہ سے ملنے تشریف لائے، لیکن جب تیسری دفعہ آپ تشریف لائے تو اسماعیل جوان تھے، ان کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی اور ان کے پاس کافی گوسفند وغیرہ بھی تھے۔ حضرت ابراہیم ان کے حالات دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت اسماعیل کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے کہ خداوند عالم کا حکم آیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ مالک کس جگہ پہ تعمیر ہو؟ تو ارشاد ہوا اس جگہ بناؤ کہ جس جگہ پر عہد آدم میں قبہ تھا، جسے طوفان نوح کے موقع پر ہم نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد خدا نے جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے آ کر نشان بنایا اور ایک خط کھینچا۔ حضرت ابراہیم نے تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارا وغیرہ دیتے تھے، حضرت ابراہیم دیوار اٹھاتے تھے یہاں تک کہ وہ دیوار بلند ہوئی۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ حجر اسود کوہ ابو قیس میں ہے، اسے جا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ لے آئے۔ پھر حجر اسود کی جگہ بتائی گئی، انہوں نے نصب کیا۔ اس وقت جس جگہ پہ حجر اسود نصب تھا اسی جگہ خدا نے ان سے بھی نصب کرایا تھا۔ پھر اس میں غربی اور شرقی دروازے بنائے۔ حضرت ہاجرہ کی جو حضرت ابراہیم کے ہمراہ تھی اپنی ابا سے دروازوں پر پردے ڈال دیے۔ اس کے بعد ایک روایت کی بنا پر ملائکہ کی مدد سے مقام ابراہیم کے بلند ہو جانے سے دیوار 12 ہاتھ بلند ہو گئی اور پھر اپنی اصلی منزل تک پہنچی۔ پھر خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم تمام لوگوں کو تعمیر کعبہ کی خبر دے دو۔ تو آپ نے کہا کہ یا اللہ میری آواز بہت نحیف ہے، یہ کہاں تک جا سکے گی؟ حکم ہوا کہ تم اپنی آواز بلند کرو، پہنچانا میرا کام ہے۔ تب حضرت ابراہیم نے اپنے مقام پہ کھڑے ہو کر چاروں اطراف میں اپنی آواز دی اور آواز خداوند متعال نے ہر جگہ پر پہنچائی اور پھر سب نے لبیک کہا۔ بروایات یعقوبی حج کرنے کے سلسلے میں حضرت ابراہیم جب مشعر الحرام پہنچے تو رات ہو گئی تھی اور اب وہاں پر سو گئے اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ فرزند اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب نہیں تھا بلکہ حکم خداوندی تھا۔ خدا نے حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو بناؤ سنوارو کیونکہ اس کو اپنے دوست سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے تیار کر دیا۔ آپ نے ایک چھری اور رسی لی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مینا میں پہنچ کر اسماعیل سے کہا کہ بیٹا مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس کی راہ میں ذبح کروں۔ اسماعیل نے عرض کی بابا جان پھر تعامل کیسا؟ جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ کے صابروں میں پائیں گے۔ باپ بیٹی کی گفتگو سن کر شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو، وہاں پر ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے۔ ہاجرہ نے کہا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مجھ سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں۔ پھر لڑکے سے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا غلط کام کر رہے ہیں؟ لڑکے نے بھی مایوس کچھ جواب دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم کو بہکانے کی صحیح کی تھی، جب ناکام ہوا تو ہاجرہ کے پاس گیا اور جب وہاں سے بھی مایوس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ جناب ہاجرہ اگرچہ کہ مطمئن تھیں لیکن ماں کا دل رکھتی تھی۔ شیطان کے اس کہنے پر کہ ابراہیم کو خیال ہے کہ انہیں ذبح فرزند کا حکم خدا نے دیا ہے، جناب ہاجرہ حالات کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ ادھر ابراہیم نے بیٹے سے گفتگو کے بعد اسے زمین پہ لٹایا۔ اسماعیل کے کہنے کے مطابق جوان کا تڑپنا دیکھا نہ جائے، آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ زمین پر لٹانے کے بعد ابراہیم نے گردن پہ چھری چلائی لیکن چھری پلٹ گئی اور پھر سیدھی کی، پھر چلائی، پھر پلٹ گئی۔ اس طرح 3 بار ہوا۔ قربانی کامیاب ہوئی اور خدا نے فرمایا کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ ایک دمبا ذبح پڑا ہے اور اسماعیل علیحدہ کھڑے ہیں، غمگین ہو گئے۔ ارشاد کیا تو ابراہیم تم رنجیدہ نہ ہو، ہم نے اس قربانی کی ذبح عظیم سے بدل دیا ہے۔ بروایت طبری جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15-16 سال کی تھی تو آپ کی والدہ جناب ہاجرہ کی وفات ہوئی۔
اس کے بعد حضرت اسماعیل کا ارادہ ترک وطن معلوم ہوا تو ان لوگوں نے جب جرہنیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مزاحمت کی، مگر وہ زمانہ پھر انہوں نے سمجھانے بجھانے میں پورا مبالغہ کیا، مگر وہ کمال غم کی وجہ سے اپنے ارادے میں تبدیلی نہیں کر پا رہے تھے۔ بالآخر ان لوگوں نے بیٹھ کر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ان کی شادی کر دی جائے اور انہیں شکار کا شوق دلایا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی ترکیب میں کامیاب ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی وہاں کے ایک معزز ترین گھرانے میں کی گئی اور انہیں آہستہ آہستہ شکار کا شوق دلایا۔ آخر کار وہ وہیں پر رہ گئے اور ترک وطن سے باز آ گئے۔ وہ بیوی عمالقہ میں سے تھی اور اس کا نام اسامہ تھا۔ طبری اور الیعقوبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اکثر خبر لیا کرتے، تشریف آیا کرتے، لیکن اب کی مرتبہ جب تشریف لائے تو حاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا، اسماعیل بالغ ہو چکے تھے، شادی ہو چکی تھی۔ وہ جب گھر پہنچے انہوں نے دق الباب کیا تو حضرت اسماعیل کی بیوی برآمد ہوئی۔ آپ نے پوچھا اسماعیل کہاں ہے اور تو ان کی کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو شکار پہ گئے ہیں اور میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، یعنی اس نے نہ زبانی خاطر کی اور نہ ہی کھانا پانی پیش کیا اور نہ کہا کہ سواری سے اتر کے تشریف رکھیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں واپس جا رہا ہوں، جب اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی دیوڑی بدل دو، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ تشریف لے گئے۔ شام کو جب حضرت اسماعیل شکار سے واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ایک پیرے مرد آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی دروازے کی دیوڑی بدل دو۔ یہ سن کے حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ مجھے تیرے بارے میں طلاق دینے کو کہہ کے گئے ہیں، ان کا حکم اٹل ہے، اس لیے میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حیفانیت مزاج سے شادی کر لی اور اسی کے ساتھ ایام حیات گزارے، یہاں تک کہ 1 سال گزرا۔ سال کی گزرتے ہی حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے۔ اتفاقاً جناب اسماعیل اس دفعہ بھی شکار پہ تھے۔ حضرت ابراہیم جو ہی ان کے گھر کے قریب آئے وہ استقبال کے لیے دوڑ پڑیں اور اپنے ہمراہ لا کے درخواست کی کہ سواری سے اترے تاکہ میں آپ کا سر دھوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سواری سے نہیں اتروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا سر ہی جھکا دیجئے، میں بوسہ دے دوں۔ آپ نے سر مبارک بہت گرد آلود ہے، مجھے موقع دے کہ میں اسے دھوں۔ حضرت ابراہیم نے ایک پتھر پہ پاؤں رکھ کے نصف سر ایک طرف سے اور نصف سر دوسری طرف سے دھلوایا۔ آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو فوراً فرمایا خرما، گوشت اور دودھ حاضر ہے۔ آپ نے دعا دی۔ اس واقعے سے متعلق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر زن اسماعیل جو گندم پیش کر سکتی تھی تو جس طرح خرما، گوشت اور دودھ کی فراوانی ہے گندم وغیرہ کی بھی ہوتی۔ الغرض کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت آؤ بھگت کی۔ جب وہ تشریف لے جانے لگے تو فرمایا کہ اسماعیل جب شکار سے واپس آئے تو اس سے کہنا کہ تم اپنے گھر کی موجودہ دیوڑی کو برقرار رکھنا اور اسے ہٹانا نہیں، کیونکہ یہ نہایت ہی مناسب ہے۔ جب وہ شکار سے واپس آئے تو بیوی نے ان کو بھی یہ سارا واقعہ سنایا، بتایا کہ یہ پتھر ہے کہ جس پر انہوں نے قدم رکھے تھے۔ یہ سنتے ہی حضرت اسماعیل اپنے پدر کے ذریعے حضرت ابوذر نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ خدا نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد کیا کہ 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ آدم پر 10 صحیفے، شیس پر 50 صحیفے، ادریس پر 30 صحیفے، ابراہیم پر 10 صحیفے اور موسیٰ پہ توریت، عیسیٰ پہ انجیل، داؤد پہ زبور اور مجھ پہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ معظمہ سے واپس شام جانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لیا اور مکہ میں ہی ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کے شام پہنچے اور وہاں عمر کا ایک بڑا حصہ گزار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ کی زندگی میں حاجرہ کے علاوہ کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ پھر جب وہ انتقال فرما گئی تو انہوں نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا کہ جس کا نام قطورہ تھا۔ اس عورت سے 6 فرزند پیدا ہوئے کہ جن کے نام ہیں زمرن، یشقن، مدن، مدین، نشاق اور شوہ، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو شرف نبوت نہیں ملی۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک درخت کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حال میں بیٹھا ہوا دیکھا کہ ان کے گرد بے شمار بچے تھے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ مومنین کے وہ بچے ہیں کہ دنیا میں انتقال کر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو غذا دیتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو اور اس طرح وہ ان کی پرورش فرماتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادے تھے اور ماں کی طرف سے خالہ زادے بھائی تھے۔ آپ کا نسب نامہ والد کی طرف سے یہ تھا: لوط بن ہاران ابن تارخ بن ناہور بن راغو بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح۔ آپ کی والدہ ورقہ تھی کہ جو حضرت ابراہیم کی والدہ تونا کی بہن تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد ان کے ہمراہ ہو گئے اور تا زندگی ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم نے جب بابل سے ہجرت کی تو حضرت لوط بھی ان کے ہمراہ تھے، یہاں تک کہ مقام جردن پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ مبعوث برسالت ہوئے اور آپ کو متفقات جانے کا حکم ملا۔ حضرت لوط جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کے مقام صدوم پہنچے تو وہاں پہنچ کر آپ نے انہی میں سے کسی ایک عورت سے شادی کر لی کہ جس کا نام بروایت امام سالبی وائلہ تھا اور بروایت علامہ مجلسی واحلہ تھا۔ ایک روایات میں اس طرح بھی نقل ہے کہ قوم لوط کافر ہونے کے باوجود نہایت ہی خوش کردار قوم تھی۔ شیطان کے جو ازل سے اولاد آدم کا دشمن ہے اسے ان کی نیکی نہیں بھائی اور وہ انہیں تباہ کرنے پر تل گیا، چنانچہ اس نے کچھ ایسے اسباب فراہم کیے کہ آخر الامر انہیں مبتلائے عذاب ہونا پڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے انہیں تباہ کرنے کے سلسلے میں یہ صورت اختیار کی کہ پہلے خوبصورت لڑکی کی شکل میں ان کے نوجوان پہ نمودار ہوئی اور انہیں اپنے ساتھ اغلام بازی پہ آمادہ کیا۔ جب انہیں اس فعل بد سے دلچسپی پیدا ہو گئی تو وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوا اور خود عورت کی صورت میں نمایاں ہو کر انہیں لڑانے پہ مائل کیا اور مردوں کو عورتوں سے اور عورتوں کو مردوں سے بے نیاز کر دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ قوم لوط کے عام حالات یہ تھے: اغلام بازی، مساحقہ برسر عام، گوز بازی، اغلام بازی کی تشہیر برسر عام کرنا، قزاتی، قتل و غارت، کبوتر بازی اور اس طرح کی اور کچھ برائیاں۔ حضرت لوط علیہ السلام مسلسل تبلیغ کرتے رہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آپ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر فریاد کرتے، اپنی قوم کی حرکتوں کا شکوہ کرتے، ان سے نزول عذاب کے لیے دعا کا مشورہ لیتے۔ تب ہمیشہ حضرت ابراہیم ان کو صبر کی تلقین فرماتے۔ بالآخر جب حضرت لوط بالکل عاجز آ گئے اور اپنی قوم کا بار بار یہی جواب سنتے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اپنے خدا کا عذاب نازل کرو کہ جو تم کہہ رہے ہو، تو اس وقت آپ نے خدا سے عرض کی کہ خدایا ان پر عذاب نازل فرما اور مجھے اور میرے اہل کو اس کے تاثر سے محفوظ رکھنا۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور خداوند عالم نے فرشتے حضرت جبرائیل کی زیر قیادت زمین پر بھیجے۔ جب یہ فرشتے نہایت حسین و جمیل شکل و صورت میں ان کے پاس آئے تو وہ لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ لوط جو کہ بے انتہا مہمان نواز تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کی بدکرداری سے سخت گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو گھر لے کر آئے اور دروازے بند کر دیے اور اپنی عورت سے کہا کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو اور کسی کو اطلاع نہ دو۔ اب کیونکہ ان کی عورت خود بد کردار تھی تو وہ معینہ اشارے سے باہر نکلی اور مہمانوں کی آمد کے بارے میں سب کو اطلاع دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ سیٹی بجا کر یا مکان کی چھت پر آگ روشن کر کے مہمان کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ قوم لوط کے جب مہمانوں کے آنے کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے بروایت طبری 10 افراد کو ان کے پاس بھیجا کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے سپرد کر دو تاکہ وہ انہیں استعمال کریں۔ حضرت لوط نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ ان کو جبراً پکڑو۔
وہ واپس آ گئے، اندرون خانہ داخل ہوئے۔ حضرت لوط نے مزاحمت کی جس کی وجہ سے آپ کا سر شکافتہ کیا۔ اس وقت آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھ کر بے بسی کی فریاد کی۔ یہ ماجرا دیکھ کے حضرت جبرائیل نے کہا کہ گھبراتے کیوں ہو، ہم تمہارے بلائے ہوئے فرشتے ہیں اور نزول عذاب لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کے حضرت لوط مسرور ہوئے اور مطمئن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے فرشتوں کی طرف جو ہی ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا وہ اندھے ہو گئے۔ جب ان کے اندھے ہونے کی اطلاع اشرار کو ہوئی تو انہوں نے ایک آدمی حضرت لوط کے پاس بھیج کر کہلایا کہ تم یہاں لاوارث آئے تھے، اب جب آباد ہو گئے ہو تو اکڑنے لگے ہو، ہم تمہاری جادوگری کو برداشت نہیں کر سکتے، تم صبح ہونے سے پہلے پہلے ہمارے ملک کو چھوڑ دو۔ لیکن مقصود باری تعالیٰ بھی یہی تھا کہ لوط اس علاقے سے باہر نکل جائیں۔ جب حضرت لوط وہاں سے نکلنے لگے تو ان کے سب خاندان والوں نے ان کو روک لیا۔ اس وقت انہوں نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اب میں کیسے نکلوں گا؟ تو حضرت جبرائیل نے ان کے جواب میں کہا کہ میں تم کو ابھی باہر کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پر بٹھا کر ان لوگوں کو مکان سے باہر نکالا اور کہا کہ دیکھو، روانگی کے دوران پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ چنانچہ وہ سب چلے جا رہے تھے اور کوئی مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن دائلہ کے جو زوجائے لوط تھیں وہ بار بار مڑ کے پشت کی طرف دیکھ رہی تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی مل جائے تو اس سے معلوم کرے کہ وہاں کے لوگوں پر کیا گزری ہے۔ اس دوران میں زمین متفقات پلٹ دی گئی اور ایک پتھر دائلہ کو لگا اور وہ بھی وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ قوم لوط کا ایک شخص نزول عذاب کے وقت خانہ کعبہ میں تھا۔ وہاں پر ایک پتھر اس شخص کے عذاب کے لیے نامزد تھا۔ وہ خانہ کعبہ پہنچا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص فی الحال مقام امن میں ہے، اس پر عذاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک ہوا میں معلق رہا۔ جب وہ کعبے سے باہر نکلا تو پتھر نے اس کا بھی شکار کر دیا۔ حضرت لوط عذاب کے بعد مقام صفر سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور تا حیات انہی کے ساتھ رہے۔ روضۃ الصفاج میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے واقعہ عذاب کے 7 سال بعد ماہ ربیع الاول میں چہارشنبے کے دن انتقال فرمایا۔ آپ 10 ربیع الاول یوم چہارشنبے کو 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور آپ شام میں ہی سپرد خاک ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد باب 15 حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی آگے سے ہم لوگ اگلی آڈیو میں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ انشاءاللہ کہ آپ کو یہ کتاب بہت اچھی لگ رہی ہوگی اور مجھکیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔